جس نے گناہ کے ذریعے مال کمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی گناہ کے ذریعے مال کمایا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، صدقہ کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو یہ سارا مال جمع کیا جائے گا اور پھر اسے اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہی دونوں میں جہاد کرو۔ چھوٹی سی نیکی اور برائی کا ممکنہ انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر، اور تیرا کھانا بھی کوئی گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہی کھائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں اتر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزرے، لوگ آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا، پھر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے عوض لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ یہ حقیر سے کانوں والا ہے۔ پھر جب وہ مرا ہوا ہے تو کس کام کا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد کے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز چڑیوں کے پیٹ میں رکھ دیا، جو جنت کی نہروں پر پھرتی ہیں، اس کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کے سایہ میں معلق سونے کی قندیلوں پر بسیرا کرتی ہیں۔ جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور سونے کی خواہش حاصل کر لی تو وہ کہنے لگیں، کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بارے میں یہ خبر پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور لڑائی کے وقت سستی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہاری جانب سے انہیں یہ خبر پہنچاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریم سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ پریشانی کی مصنون دعائیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو صاحب عظمت اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا مالک ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے بھی میری اپنی جان کے حوالے نہ فرما دے اور میرے سارے معاملات درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اے اللہ پاک، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ تم مجھ سے بے انتہا راضی ہو، اور میرے جانے کے بعد کسی کو مسخر کر دینا جو میرے لیے دعا گو رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام قول من رب رحیم۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یا اللہ، ان جنتی لوگوں میں جنہیں تیری طرف سے سلام بھیجا جائے گا، ہمیں اور ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور جملہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو بھی شامل فرمانا۔ اے اللہ، نہایت رحم کرنے والے، ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرمانا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے دعا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی بھلائی کو آسان کر دے۔ آمین۔ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں نہیں، حرام میں شرم کریں۔ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔